اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 7ویں صدی عیسوی، یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا خاموش نہیں تھی۔ یہ تلواروں، سلطنتوں اور خون سے لکھی جانے والی تاریخ کا دور تھا۔ اس وقت دنیا کی بساط پر دو عظیم طاقتیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک طرف تھی رومی سلطنت یعنی بیزنٹائن امپائر، جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا اور جو خود کو قدیم روم کی اصل وارث سمجھتی تھی۔ دوسری طرف فارسی سلطنت یعنی کہ ساسانین امپائر، جو صدیوں سے روم کی دشمن تھی اور مشرق میں اپنی طاقت کا لوہا منوا چکی تھی۔ لیکن ان دونوں عظیم طاقتوں کی نظریں ایک ہی سرزمین پر جمی ہوئی تھی، مصر۔ مصر صرف ایک ملک یا خطہ نہیں تھا، یہ ایک خزانہ تھا، ایک ایسی زمین جس کی بغیر سلطنتیں زندہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ نیل کا دریا مصر کی رگوں میں خون کی طرح بہتا تھا۔ اسی نیل کی بدولت مصر دنیا کا سب سے زرخیز علاقہ تھا۔ اناج، غلہ، خوراک، وہ سب کچھ جو ایک سلطنت کو زندہ رکھتا ہے، مصر سے آتا تھا۔ رومی تاریخ دان لکھتے ہیں، اگر مصر ہاتھ سے گیا تو قسطنطنیہ کی روٹیاں بند ہو جائیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ رومی سلطنت مصر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی تھا۔ مصر کے اصل باشندے قطبی عیسائی تھے، وہ رومی نہیں تھے۔ وہ رومی حکومت کو اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ رومی گورنر بھاری ٹیکس لگاتے، مقامی زبان اور مذہب کو دباتے، اختلاف کرنے والوں کو سخت سزائیں دیتے۔ مصر بظاہر رومی قبضے میں تھا، لیکن لوگوں کے دل رومیوں سے بہت دور ہو چکے تھے۔ یہ ایک خاموش آگ تھی جو اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ رومی جرنیل مگر مطمئن تھے۔ ان کا خیال تھا، ہم ناقابل شکست ہیں، کیونکہ مصر کے گرد قدرتی رکاوٹیں موجود تھی۔ شمال میں بحیرہ روم، جہاں رومی بحری بیڑا موجود تھا۔ مشرق میں سینا کا بےرحم صحرا، جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ، نہ زندگی کی کوئی امید۔ جنوب میں نیل کی لمبی وادی، جہاں رومی قلعے کھڑے تھے۔ رومیوں کو یقین تھا، کوئی فوج سینا کا صحرا عبور کر کے مصر پر حملہ نہیں کر سکتی۔ یہ یقین آگے چل کر ان کی سب سے بڑی کمزوری بننے والا تھا۔ اسی دوران دنیا کے نقشے کے ایک اور کونے میں ایک نئی طاقت ابھر چکی تھی۔ یہ کسی سلطنت کی پیداوار نہیں تھی، یہ کسی بادشاہ کی جاگیر نہیں تھی، یہ طاقت عقیدے سے پیدا ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد راشدون خلافت قائم ہو چکی تھی۔ چند ہی برسوں میں جزیرہ عرب متحد ہو چکا تھا، شام فتح ہو چکا تھا۔ 636 عیسوی میں جنگ یرموک میں رومی سلطنت کو تاریخ کی بدترین شکست ہو چکی تھی۔ رومی فوج کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اب وہ دفاعی پوزیشن میں تھے۔ یہاں ایک شخص خاموشی سے مصر کی طرف دیکھ رہا تھا، حضرت عمر ابن العاص۔ وہ عام سپاہی نہیں تھے، وہ مصر کو جانتے تھے۔ اسلام سے پہلے وہ مصر جا چکے تھے، قریش کی سفیر رہ چکی تھے مصر میں، رومی نظام کو قریب سے دیکھا تھا، مصری عوام کی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے مصر اندر سے کمزور ہے، عوام رومی ظلم سے تنگ ہے۔ اگر مصر فتح ہو گیا تو روم دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ حضرت عمر ابن العاص کے نزدیک یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ تاریخ کا فیصلہ تھا۔ مدینہ منورہ میں خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ایک خط پڑھ رہے تھے۔ خط میں لکھا تھا، مصر وہ کنجی ہے جس سے رومی سلطنت کا تالا کھل سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے مصر پر حملہ خطرناک ہے، لشکر کم ہے، راستہ صحرا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے موقع ہمیشہ نہیں ملتا۔ مدینہ کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ تاریخ ایک فیصلے کی منتظر تھی، کیا اجازت دی جائے یا خطرہ بہت بڑا ہے۔ وہ اجازت ملنے والی تھی جو پوری نہیں تھی بلکہ مشروط تھی، اور وہ سفر شروع ہونے والا تھا جسے رومی ناممکن سمجھتے تھے۔ ناظرین اس سب آپ کو بتائیں گے، لیکن فتح مصر کے اگلی قسط میں۔
اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔